اس کے ساتھ ہی میں مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت مسلمین جناب ناصر عباس شیرازی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا اظہار خیال کرے۔ برادر ناصر عباس شیرازی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ میں یقیناً چاہوں گا کہ آج ہم قائد وحدت مجاہد ملت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے زیادہ استفادہ کریں، لہٰذا اختصار کو پیش نظر رکھوں گا، لیکن یہ بھی چاہوں گا کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں۔ ایک کہ دنیا میں جب بھی کسی کو ڈرانا یا خوف زدہ کرنا، رستے سے ہٹانا، ڈیویئیٹ کرنا مقصود ہوتا ہے تو اسے سب سے بڑا تھریٹ اور دھمکی جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یوں ہم تمہیں رستے سے ہٹا دیں گے۔ لیکن دنیا کے پیرامیٹرز اور معیارات الگ ہیں اور علی ابن ابی طالب کو امام ماننے والوں کے پیرامیٹرز اور معیارات الگ ہیں۔ وہ چیز جو پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کرتی ہے اور ممکن ہے پوری دنیا کو رستے سے ہٹانے کی طرف بھی لے کے جاتی ہو، وہ چیز جس سے دنیا خوف کھاتی ہے، مکتب اہل بیت میں وہ چیز خوف کھانے والے نہیں ہیں، بلکہ مکتب اہل بیت میں مرنا شہادت کی صورت میں دراصل زندگی ہے۔ مکتب اہل بیت اس شہادت کی طلب میں پروان چڑھتا ہے۔ مکتب اہل بیت میں نہ صرف یہ کہ شہید خود زندہ ہوتے ہیں، بلکہ مکتب اہل بیت میں شہید زندہ ساز ہوتے ہیں، وہ خود بھی زندہ ہوتے ہیں، وہ ملتوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، وہ قوموں کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ اور آج یہاں پر علمدار روڈ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ماؤں اور بہنوں کی موجودگی، آپ کی موجودگی یہ بتا رہی ہے وہ شہداء ہماری صفوں سے گئے نہیں ہیں، وہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں جا کر سرخرو ہوئے ہیں، وہ آج بھی موجود ہے، ان کا لہو موجود ہے، ان کا پیغام موجود ہے، ان کا علم موجود ہے۔ آپ نے اس علم کو اٹھا لیا ہے، یہ حریت کا علم ہے، یہ شجاعت کا علم ہے، یہ میدان میں رہنے کا علم ہے، اور انشاءاللہ ہم کبھی بھی اس علم کو جھکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ شہید کی جو موت ہے، شہید کی جو موت ہے، شہید کی جو موت ہے۔ جو مشکل تھی وہ کیا تھی؟ ایک مدت سے میرا کوئٹہ آنا رہا ہے، یہاں سانحہ یوم علی بھی دیکھا، درجنوں شہید ہیں، سانحہ یوم القدس بھی دیکھا، درجنوں شہید ہیں، مستونگ کے اندر بھی شہید دیکھے، علمدار روڈ کے اوپر بھی شہید دیکھے، رستوں کے اوپر بھی شہید دیکھے، ایک ایک دن میں درجنوں شہید دیکھے، لیکن وہ خون، مقدس خون، شہداء کا خون پیغام نہیں لا سکا، نتیجہ نہیں لا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بقول شہید مطہری ہر تحریک کے دو مرحلے ہوا کرتے ہیں، ایک مرحلہ خون کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک مرحلہ پیغام کا مرحلہ ہوتا ہے۔ دنیا میں مقدس ترین خون کی قربانی کا مرحلہ اگر کسی نے مکمل کیا ہے تو وہ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام ہے، وہ سرزمین کربلا کی سرزمین ہے۔ لیکن بقول شہید مطہری اگر دوسرا مرحلہ نہ ہوتا، پیغام کا مرحلہ نہ ہوتا، تو وہ مقدس ترین لہو کربلا کے ریگزار میں دفن ہو کر رہ جاتا۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام پرچم کو ہاتھ میں پکڑ کر اس خون کو پیغام میں بدلتے ہوئے کوفہ اور شام کے بازاروں سے ہوتے ہوئے اگلی نسلوں تک اس پیغام کو منتقل کرنے کا ارینجمنٹ نہ کرتی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ شہداء کا خون یہاں پر پہلے تھا، شہداء کا مقدس لہو اسی طرح مقدس تھا، یہ اسی طرح صاحب تکریم تھا، اس کو پیغام میں نہیں بدلا جا رہا تھا۔ اس کے لیے الحمدللہ ہم خدا کے شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں ایک سیٹ اپ دیا، اس نے ہمیں ایک تنظیم اور تشکل دی، اس نے ہمیں ایک مجاہدانہ لیڈرشپ دی۔ لہٰذا جب یہاں پر یہ خون گرا، آپ نے اسے یہاں دفن نہیں ہونے دیا، آپ اس نے اس سرزمین کے اندر محدود نہیں ہونے دیا، یہ خون ایک پیغام کی صورت میں بدلا، یہ خون کوئٹہ سے نکلا، اس کا پیغام پورے پاکستان میں پھیلا، یہ پوری دنیا کے اندر چلا گیا،
اور پھر آپ نے دیکھا یہ اتنا زوراور ہے, یہ اتنا اس کے اندر قوت ہے, طاقت ہے کہ اس وقت کا ایک فرعون جو کہتا تھا کہ اگر ان کو رونے کے لیے ٹیشو پیپر کے ٹرک چاہیے تو میں ٹرک بھیجنے کے لیے تیار ہوں, ٹیشو پیپر کی صورت میں ہماری توہین کرتا تھا. تاریخ جانتی ہے وہ نام نہاد فرد جس کے 63 میں سے 62 افراد وزیر تھے, وہ پاکستان کی سرزمین پر بطور وزیر اعلیٰ قدم نہیں رکھ سکا تھا. جیسے وہ نہیں رکھ سکا تھا ایسے ہی آج کے فرعون کو بھی جانا پڑا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شہداء کے خون کی تاثیر دیکھو, اس پیغام کی تاثیر دیکھو, اس لیڈرشپ کی تاثیر دیکھو. لہٰذا یہ فیصلہ کرو, ہم کوئٹہ کے اندر ہیں, ہم بلوچستان کے اندر ہیں, ہم گلگت بلتستان کے اندر ہیں, ہم پارا چنار کے اندر ہیں, ہم پورے پاکستان کے اندر ہیں, ہم علی کی ولایت کے اندر ہیں, ہم حسین ابن علی کی نوکری کے اندر ہیں. لہٰذا یہ ہمارا افتخار ہے. اگر یہ علم ہمارے ہاتھ میں رہے گا, خدا کی قسم دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی نہ ہمیں جھکایا جا سکا ہے نہ ہمیں کبھی جھکایا جا سکے گا. مشکلات مسائل سے نجات, کوشش وحدت ہے دن رات. مشکلات و مسائل سے نجات, کوشش وحدت ہے دن رات. مشکلات و مسائل سے نجات. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, میری بہن نے بھی یہاں پر یہ بات کی, کیوں ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیوں ہمیں قتل کیا جاتا ہے, کیوں ہمیں اسیر بنایا جاتا ہے, کیوں ہمیں مسنگ پرسن بنایا جاتا ہے, جرم کیا ہے؟ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے تو وہ ہمیں نہیں جانتا کہ ہم نے کارگل سے لے کر یہاں کوئٹہ تک اور پارا چنار کے افغانستان بارڈر سے لے کر کراچی کے سمندروں تک ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں. پورے پاکستان سے ایک نیشن تو لاؤ, ایک کمیونٹی تو لاؤ, کوئی ایک ایسی ریس تو لاؤ کہ جس نے اتنی لاشیں بھی اٹھائی ہوں, جس نے اتنی قربانیاں بھی دی ہوں, لیکن کبھی بھی اس وطن کے خلاف نعرہ نہ لگایا ہو, کبھی بھی پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف نعرہ نہ لگایا ہو, کبھی بھی پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس کو ہٹ نہ کیا ہو, کبھی بھی پاکستان میں خودکش حملے نہ کیے ہو. ہاں یہ علی کا در ہے, ہاں یہ حسین کے نوکر ہیں, ہاں یہ علی کے شیعہ ہیں جن کی یہ سیرت ہے. ہم نے ظلم سہا ہے لیکن ہم نے اس مٹی سے بغاوت کو علم نہیں پکڑا ہے. دیکھو یہ علمدار روڈ ہے, یہ آپ کی سرزمین ہے. اسی بلوچستان میں ہم جانتے ہیں پاکستان کا پرچم نہیں لہرایا جا سکتا, بعض جگہوں پر ہم جانتے ہیں بعض جگہوں پر پاکستان کا قومی ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا. لہٰذا ہم یہ اعلان کرتے ہیں ہم اپنے خون سے اس وطن کا فطری دفاع کریں گے, پورے پاکستان میں قربانیاں دیں گے, لیکن یہ وطن کا پرچم نہ ہم نے پہلے سر نگو ہونے دیا تھا نہ آئندہ ہونے دیں گے. ہم اس وطن کو شاد باد رکھیں گے, سر بلند رکھیں گے اور انشاءاللہ میدان میں رہ کر اس وطن کی حفاظت کریں گے. پاکستان بنایا تھا, پاکستان بنایا تھا, ایک پاکستان بنایا تھا. ایک مشکل ہے ہماری, وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ہاں یہ ایک مشکل ہے ہماری, اگر کسی کو اس سے پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے ہماری. یہ پرابلم علی کے کسی دشمن کو بھی تھی جس نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے آپ سے. کس کے بارے میں؟ عدی بن حاتم کے بارے میں. عدی بن حاتم کا جرم کیا تھا؟ وہ آپ کا جرم ہے, وہ ساری بہنوں بھائیوں سب کا جرم ہے, ہمارا جرم ہے. جو عدی بن حاتم کا جرم تھا کیا؟ ولایت امیر المومنین, علی کا ساتھ دینا, علی کے عشق میں مبتلا ہونا, علی کا نام لینا, صفین و علی کے ساتھ کھڑے ہونا, نہروان و علی کے ساتھ کھڑے ہونا, جنگ کا میدان و علی کے ساتھ کھڑے ہونا, سیاست کا میدان و علی کے ساتھ کھڑے ہونا, ہر جگہ اپنے امام کی اطاعت کرنا. دشمن نے یہ فیصلہ کیا اگر کبھی مجھے اختیار ملا میں علی کے اس ساتھی سے, علی کے اس حبدار کو نشانہ بناؤں گا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں خدا یہ وقت لائے اور یہ وقت ہے. آج آپ یہاں پر موجود ہیں, یہ دلیل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, موجودگی یہ دلیل ہے. علی کا نام ہماری عزت کا سبب ہے, اور اگر اس نام کی بنیاد پر ہمیں مارا جاتا ہے یا دھماکہ کیا جاتا ہے یا دہشت گردی کی جاتی ہے, دشمن کسی اور بھول میں ہے. ہم نے 1400 سال سے علی کی ولایت کی بنیاد پر میدان میں رہنا سیکھا ہے, میدان چھوڑنا نہیں سیکھا. عدی بن حاتم علی کا ولائی کسی وقت ایسا آ گیا کہ اس کو گرفتار کیا گیا,
میں یہ بات آپ کے لیے ایک پیغام کی صورت میں چھوڑنا چاہتا ہوں. اس کو اسیر کر کے قصر سبز میں لایا گیا اس طریقے سے کہ دونوں طرف ننگی تلواریں لے کر جلاد کھڑے تھے. ایسا انداز کہ بڑے سے بڑا شجاع انسان بھی خوف سے پانی ہو جائے. جب عدی بن حاتم کو لایا گیا، روایت یہ کہتی ہے عدی اس طریقے سے آیا، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، اس طریقے سے دربار کے اندر آیا کہ